آل الطاہرین و اصحابہ الراشدین اما بعد عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد فصلی بصلاته ناس ثم صلی من القابلۃ فَقَصُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وذالک فی رمضان متفق علیہ وہذا لفظ البخاری۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ آج کے درس کا موضوع ہے نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ امام الفقراء شہنشاہ بیر و بر فرزند امام موسیٰ کاظم نائب غوث اعظم حضرت امام بری سرکار کاظمی قادری قدس سرہ العزیز کے دربار گوہربار سے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور احادیث کی روشنی میں دلائل اور براہین کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز اس مسئلے کو بیان کیا جائے گا۔ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات مجتہدہ امت حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ سلام اللہ تعالی علیہا روایت فرماتی ہیں کہ تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جان کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک رات مسجد میں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ پھر اگلی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لائے، لوگ زیادہ جمع ہو گئے تو حضور نے ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ پھر تیسری یا چوتھی رات لوگ اکٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں باہر تشریف نہ لائے، آپ کا شانہ نبوت میں ہی تشریف فرما رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قد رأیت الذی صنعتم، میں نے تمہارے اس عمل کو دیکھا ہے جو تم نے کیا۔ اور پھر فرمایا وَمَن لَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فرمایا مجھے کسی چیز نے نہیں روکا تمہارے پاس آنے سے، یعنی میں آنا چاہتا تھا، کسی چیز نے روکا نہیں۔ بہرحال یہ بات ہے کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ نماز یعنی تراویح کی نماز بھی فرض کر دی جائے، اور یہ معاملہ رمضان المبارک میں ہوا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، مگر جو لفظ میں نے پڑھے ہیں وہ بخاری شریف کے ہیں۔ پھر آگے سی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہی معمول رہا کہ لوگ الگ الگ اپنے طور پر نماز تراویح ادا کرتے تھے، قیام رمضان کرتے تھے۔
اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حتیٰ جمعہم عمر علی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو لوگ بکھرے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے، کچھ دو چار ادھر پڑھ رہے تھے، کچھ دو چار ادھر پڑھ رہے تھے، کچھ ادھر پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا نہ ہو کہ میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور تمام صحابہ کرام کو، نمازیوں کو ان کے پیچھے جمع کر دیا۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی شان و فضائل میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ابی میں تجھ سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ سمانی، یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اللہ نے تیرا نام لے کر فرمایا کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ یہ بات سنی تو حضرت ابی بن کعب نے رونا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے یہ اس درجے کے قاری ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا انتخاب فرمایا اور تمام نمازیوں کو ان کے پیچھے جمع کر دیا۔ اور روایت میں ہے کہ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلُ مَجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ قِيَامِ رمضان۔ فرمایا کہ یہ قیام رمضان کا یہ جو واقعہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز میں صحابہ کرام کو جمع کیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو ہے انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ اور ظاہر ہے حضرت سیدنا امیر المومنین، امام المتقین، راحت العاشقین، قاتل المشرکین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارداہ عنا، آپ کا جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اتباع میں ہے۔ مشکات میں بھی باب اعتصام بالسنہ اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑو اور خلفائے راشدین المہدیین جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور ہدایت کا سرچشمہ بھی ہیں، ان کی سنت کو تم لازم پکڑو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے پھر سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اگر اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند نہ کیا ہوتا، اللہ نے مجھے آخری نبی نہ بنایا ہوتا، اگر پھر کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو عمر کو اللہ نے وہ خصوصیات اور وہ شانیں اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ میرے بعد عمر کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیتا، مگر نہیں سجایا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من ظل عمر او کما قالت۔ اس کو بھی امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور امام نسائی نے بھی اپنی سنن میں اس کو بیان کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین کو دیکھ رہا ہوں کہ جہاں میرا عمر قدم رکھتا ہے یہ عمر کے سائے سے بھی ڈر کر دور بھاگ جاتے ہیں۔ ذرا اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا جہاں عمر کا قدم پڑتا ہے
اس راستے پر شیطان کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس راستے پر آ سکے۔ فرمایا جہاں عمر کا سایہ پڑتا ہے شیطان اس سائے سے بھی ڈر کر دور بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا ان الحق علی لسان عمر و قلبہ، فرمایا میرا عمر وہ ہے اللہ نے جس کے زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے، جس کے دل پر بھی حق جاری کر دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازمی پکڑو اور میرے جو خلفاء راشدین المہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت کا سامان فراہم کرنے والے ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم اہل سنت ہیں، ہم حنفی ہیں، اہل سنت ہیں۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ارشادات، حدیث کے بعد خلفائے راشدین، آل بیت اطہار، صحابہ کبار، ائمہ کرام اور ائمہ طاہرین کے اقوال حجت ہیں، ہمارے لیے دلیل ہیں۔ ان کا عمل، ان کا کردار بھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی حوالے سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَؤُلَاءِ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رضی اللہ تعالی عنہ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو حضرت امام ابو داؤد نے نقل کیا، اس کو صحیح ابن خزیمہ میں نقل کیا گیا، ابن حبان میں ہے، بیکی میں ہے، اس کے علاوہ درجنوں کتابوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بولیے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں ہے، قرآن زبانی یاد نہیں ہے، یہ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے درست کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اصابوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا، فرمایا انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، ان کے اس کام سے میں راضی ہوں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ کتنا ہی اچھا عمل ہے، یہ کیا ہے؟ کتنا ہی اچھا عمل ہے۔ رمضان ہے، مسجد ہے، امام ہے، ظاہرہ یہ عشاء کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر عشاء کی بات ہو رہی ہو تو پھر تو عشاء کی جماعت تو رسول اللہ نے خود فرمائی ہے، عشاء کی جماعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، حضور خود فرما کر کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہ بعد میں قیام رمضان کی یہ جو نماز ہے، اس کو محدثین فرماتے ہیں وہ نماز تراویح ادا کر رہے تھے اور حضرت ابی بن کعب کے پیچھے ادا کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اصابوا ونعم ما صنعوا، فرمایا انہوں نے اچھا کیا، کتنا ہی اچھا اقدام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انکار نہیں فرمایا بلکہ حضور نے اس کی تحسین فرمائی۔ اگلی روایت پھر سن لیجئے، اور یہ جو روایت میں پیش کرنے لگا ہوں حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ پہلے روایت سن لیں پھر میں اس کے حوالے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمر بعزیمۃ فیقول من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی روایت بخاری شریف میں بھی ہے
مسلم شریف میں بھی ہے، اس کے علاوہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، امام بیقی نے اس کو سنن کبریٰ میں روایت کیا، اور امام طبرانی نے اس کو معجم الاوسط میں روایت فرمایا ہے۔ اور کتنے والے چاہیے؟ درجنوں والے میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح پڑھنے کی رغبت دلایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یرغب فی قیام رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان نماز تراویح کی حضور ترغیب دلاتے تھے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم نہیں دیتے تھے، حکماً ارشاد نہیں فرماتے تھے، ترغیب دلاتے تھے۔ کیا رسول اللہ کا ترغیب دلانا یہ کم درجے کا ہے؟ سرکار جس پر رغبت دلائیں، حضور جس پر ترغیب دلائیں، سبحان اللہ اس کی کیا شان ہوگی۔ اور پھر سرکار ساتھ یہ بھی فرماتے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے، وہ قیام کس صورت میں ہے؟ وہ تراویح کی صورت میں ہی ہے نا، تراویح کی صورت میں قیام کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نکلا مسجد کی طرف، انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، متفرقون، وہ الگ الگ بکھرے ہوئے ہیں۔ تو فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد، فرمایا کیا ہی اچھا ہو میں ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں۔ پھر ثم عزم فجمعهم علی علی ابی بن کعب، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا اور سارے نمازیوں کو ان کے پیچھے جمع کر دیا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ۔ اور پھر ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایک امام پڑھ رہا ہے اور سارے پیچھے کھڑے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے نیا کام، اور یاد رکھیے یہ بدعت ہر نیا کام یہ گمراہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ بدعت کی دو قسمیں، ایک ہے سیئہ اور ایک ہے حسنہ۔ جو حسنہ بدعت ہے اس پر اجر ہے، ثواب ہے، وہ اچھا کام ہے۔ مثال کے طور پر یہ سپیکر لگا ہوا ہے جس پر آپ اذان دے رہے ہیں، میں درس دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، بعد میں ہوا تو بدعت ہے، مگر اس پر جب اذان دی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، خطاب سنایا جائے تو یہ اچھی بدعت ہے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہے۔ اسی طرح یہ مسجد ہے، کتنی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے، اب کارپٹ ہے، اعلیٰ قسم کی قالین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد میں کوئی قالین نہیں تھی، کوئی پکی مسجد نہیں تھی، کوئی بجلی کا انتظام نہیں تھا، یہ پنکھے نہیں تھے، اس انداز میں مسجد کے اندر یہ جو وضو کی سہولت ہے یہ موجود نہیں تھی۔ اب بتائیے یہ ساری چیزیں جب حضور کے دور میں نہیں تھیں تو پھر بدعت ہوئی، تو بدعت کون سی ہوئی؟ بدعت حسنہ، یعنی جو لوگوں کی سہولت کے لیے ہے، دین کی ترویج اور ارشاد کے لیے ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن پاک ہے کتابی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، کتابی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصحف شریف اس طرح مکمل چھپا ہوا نہیں تھا، بعد میں چھاپا گیا، اور ظاہر ہے آج ہماری سہولت کے لیے میں اور آپ سب اسی سے تلاوت کرتے ہیں، تو یہ بھی گویا اس کی اشاعت بھی بدعت ہے، مگر بدعت حسنہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، بدعت حسنہ ہے۔ اب کتنی چیزوں کو گنیں گے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو اب دیکھ قرآن پاک پر اعراب حضور کے دور میں نہیں لگائے گئے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں لگائے گئے، بعد میں لگائے گئے ہیں۔ تو اگر سارے اعراب کے ساتھ پڑھتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے، اعراب لگائے گئے، زبر زیر پیش
جو ہے یہ بعد میں لگائے گئے. ظاہر ہے اس کے بغیر جس نے صرف پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، وہ ادب عربی پڑھا ہے، وہ تو پڑھ سکتا ہے، مگر عام بندہ بغیر اعراب کے نہیں پڑھ سکتا. تو ان کی سہولت ہے، یہ بدعت ہے مگر اچھی بدعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، اب ہیں. اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کام ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے. میں پھر بار دیگر عرض کرتا ہوں، میں آپ کا سوال کا بھی انشاءاللہ جواب دوں گا، درس دینے سے پہلے دوں گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دوں گا. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے حضور مصلح امت استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب نے بری سرکار کی نگری میں اہل سنت کی خدمت کے لیے ہی بھیجا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب عرض کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام رمضان کی توصیف بیان فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحسین کی اور ساتھ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواه النسائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور محاسبہ نفس کے ساتھ، فرمایا اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا اس کی ماں نے آج ہی اس کو دنیا میں پیدا کیا ہے. اب بتائیے تراویح میں قیام نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں آرام ہوتا ہے، وہاں سونا ہوتا ہے. یہ تراویح قیام رمضان کی صورت ہے. اور ہمارے سکول آف تھاٹ کے مطابق، اہل سنت کے سکول آف تھاٹ کے مطابق، ہمارے مسلک کے مطابق یہ سنت مؤکدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ادا فرمائی، پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت ترک فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر اسی انداز میں رہے. یہ نہیں کہ پڑھی نہیں، پڑھی ہے مگر اس انداز میں جماعت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں شروع فرمائی ہے. اور سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جب جماعت شروع ہوئی ہے حرم مکہ، حرم مدینہ سے، اس وقت سے لے کر آج تک ایک دن بھی پھر یہ تراویح کی نماز وہاں سے منقطع نہیں ہوئی، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا اور آج تک جاری ہے. انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح جاری ہو ساری رہے گا. اور حضرت سیدنا مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت بھی میں سنا دیتا ہوں. بہت ساری احادیث میرے پیش نظر ہیں مگر چونکہ وقت نہیں ہے اتنی تفصیل سے بات کی جائے. ان شتیر ابن شکل وکان من اصحاب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہ کانا یؤمہم فی شہر رمضان ب20 رکعتا ویوتر ب3. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، بیکی میں ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں ہے. حضرت شتیر بن شکل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کے اصحاب میں ہیں، ان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کے خادم خاص ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ ہمیں رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت نماز وتر جماعت کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے. یہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی عمل آ گیا. پھر ایک روایت ان کی اور سن لیں. عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی قال دعا القراء فی رمضان فامر منهم رجلا یصلی بالناس 20 رکعتا قال وکان علی کرم اللہ وجہ الکریم یوتر بہم وروا ذلك من وجہ آخر عن علی. یہ بھی بیکی شریف میں موجود ہے شعب الایمان میں کہ حضرت عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ نے قاریوں کو بلایا اور بلا کر ان کو حکم فرمایا
فرمایا کہ ہر شخص تم میں سے جو قراء ہیں حفاظ کرام ہیں وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے۔ فرمایا جو ہمارے پاس قاری تھے، حافظ قرآن تھے، وہ 20 رکعت نماز تراویح وہ پڑھایا کرتے تھے، مولا کائنات وہ تراویح ساتھ پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد وطروں کی جماعت خود علی المرتضیٰ کروایا کرتے تھے۔ یہ سارے حوالے پیش خدمت ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو الخنساء روایت کرتے ہیں، ابن شیبہ میں ہے، بیکی میں ہے، ان علی بن ابی طالب امر رجلا ان یصلی بالناس 5 تراویحات 20 رکعتا۔ فرمایا علی مرتضیٰ نے ایک شخص کو رمضان میں 5 تراویحوں میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کو حکم دیا۔ اصل تراویح کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا بیچ میں آرام کرنا، یا تھوڑا سا بیچ میں ان دونوں کے درمیان، جیسے آپ کہتے ہیں نا گیپ کرنا، تو 4 رکعتوں کے بعد یہ جو تھوڑا سا رکتے ہیں نا، کوئی ذکر کرتے ہیں یا تسبیح تراویح پڑھتے ہیں، اس کو تراویحتن کہتے ہیں۔ اور 5 تراویح، اب جب 5 ہوں 4 کے بعد، تو 5 کو 4 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنی بنتی ہیں؟ یہ 20 بنتی ہیں۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ معمول تھا۔ ان علی انہ امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا وہذا ایضا سوى الوتر۔ فرمایا علی مرتضیٰ کا یہ معمول تھا کہ وہ پورے رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح یا خود پڑھاتے یا کسی کو امام کو مقرر کرتے، اس کے پیچھے آپ نماز ادا فرماتے، فرضوں اور وتروں کی جماعت خود علی المرتضیٰ کروایا کرتے تھے۔ اور ایک آخری روایت سن لیں، اور امام حسن بصری جو علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں، اور جتنے سلاسل روحانیت ہے نا، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد جو سلسلے میں نام آتا ہے وہ حضرت حسن بصری کا آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انل حسن ان عمر بن الخطاب جمع الناس علی ابی بن کعب فی قیام رمضان فکان یصلی بہم 20 رکعتا۔ زابی میں ہے، اسقلانی اور ابن قدامہ نے اس کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ابی بن کعب کی اقتداء میں قیام رمضان کے لیے اکٹھا کیا اور انہیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ یہ چونکہ وقت درس کا بہت تھوڑا ہوتا ہے، کچھ باتیں میں نے یہ احادیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، ہم اہل سنت کے نزدیک، ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، اہل سنت ہیں، ہمارا یہی معمول تھا، یہی معمول ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہی معمول رہے گا۔ سب بولیں انشاءاللہ، اور محبت سے کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز ان مساجد میں، وہ بڑی سرکار کی نگری کی مساجد ہوں، نور پور کی ہوں، پاکستان کی ہوں، پوری دنیا کی ہوں، جہاں بھی اہل سنت کو فالو کرنے والے رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ تراویح کی نماز پڑھتے رہیں گے، پڑھتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ مسجدوں میں ہمیشہ ہوتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نزدیک جو ہمارے پاس دلائل ہیں، اور بے شمار دلائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور تراویح جو ہے سنت مؤکدہ، ہاں اس کی جماعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے میں اتنا عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کسی بات کا، تو اہل ذکر سے پوچھو، علماء سے پوچھو، جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا کام ہوتا ہے تو وہ یہ اسی کا کام ہے۔ ہمیں 10 سال تک جو درس نظامی پڑھاتے ہیں، پہلے صرف، نحو، منطق، فلسفہ اور یہ سارے علوم اور فنون پڑھانے کے بعد جو قرآن اور حدیث یہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد جا کے بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ اخذ کر سکے۔ اب میں یہاں بیٹھ کے آپ کو F-16 اڑانے کا طریقہ بتاؤں، یا میں آپ کو بتاؤں جی یہ اپنا ایٹم بم کیسے بنتا ہے، تو آپ مجھ پہ ہنسیں گے، اس لیے کہ میرا شعبہ ہی نہیں ہے،
مجھے نہیں پتا، تو میرا شعبہ یہ دین کا ہے، جو دین کا شعبہ ہے تو کسی کو آپ کو جس وقت رہنمائی چاہیے، ایک سوال نہیں 1000 سوال کریں، انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دوں گا۔ نفرتیں پھیلانا ہمارا کاروبار نہیں ہے، فتنہ فساد کو ہوا دینا یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ بہرحال دین کا جو مسئلہ بیان کرنا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنی ہے، اور جب اپنے مسلک پر، اپنے عقیدے پر اعتراض آئے گا، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اس کا دفاع کرنا اور حق سر عام بیان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری ذمہ داری رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ آخری سانسوں تک حق بیان کرنے میں کوئی مداحنت نہیں ہوگی، حق بیان کرنے میں کوئی انشاءاللہ العزیز لئی تو لحال نہیں ہوگی، انشاءاللہ حق ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان ہوتا رہے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ کوئی غامدی کے ہے یا جیلم کا کوئی جونیئر مرزا، اس کو کوئی تکلیف ہو یا اور کسی کو بھی تکلیف ہو تو وہ ان کی اپنا معاملہ ہوگا، اس کے بارے میں کسی کا پابند نہیں کہ کسی کے میں وضاحت دیتا پھروں۔ بس میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کے لیے قرآن و حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، آل بیت اطہار کے اقوال اور معمولات حجت ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جماعت قائم کی تو رسول اللہ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے تم میری سنت کو بھی پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی پکڑو۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق تھا، یہ جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔